رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلا فیصلہ خلافت کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین سے پہلے خلیفہ بنایا گیا تاکہ امت کا ایک بھی کام امام کے بغیر نہ ہو۔ یہ کام بھی امام کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اس واسطے نہیں کہ کسی کو خوشی تھی کہ میں جلدی خلیفہ بن جاؤں۔ کام یہ تھا کہ امت کی قیادت معدوم نہ ہو، محبوب علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا ہو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو متصل معاملات ہیں وہ معاملات بھی خلیفہ راشد کی نگرانی میں سر انجام پائیں۔ لہذا فیصلہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہو چکا تھا، بیعت ہو چکی تھی۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کی بات بھی ایسے ہی مانیں گے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے۔ چونکہ آپ اس سیٹ پر بالاتفاق بیٹھے ہیں، میں ایک تجویز دینے آ گیا ہوں، میری تجویز پسند آ جائے تو قبول کر لو، ورنہ میں فوراً تیار ہوں۔ کہنے لگے کہ اس وقت شام جا کے مجھے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، شام فتح بھی کر لیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارا دارالحکومت ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، میں شام جاؤں، سارے صحابہ میرے ساتھ جائیں گے، جرنیل صحابہ میرے ساتھ ہوں گے، فوج میرے ساتھ ہوگی، دارالحکومت میں تم ہوگے امیر المومنین، اور بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اور ادھر جو مرتد قبائل ہیں وہ دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی شہادت ہو گئی، دارالحکومت مدینہ شریف ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو شام کو فتح کرنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے، وہ جملے قیامت تک کی عسکری ماحول کی حکمت عملی کے لیے اور نظام کو چلانے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے ایک کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ لان تخطفنی الطیر احب الی من ان ابدأ بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اگر پرندے میرا گوشت نوچ کر لے جائیں تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ملتوی کر کے اپنا کوئی حکم نافذ کروں۔ فرمانے لگے، سنو، یہ حکم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لشکر اسامہ کو بھیجا جائے، دوسرا حکم ہوگا میرا کہ لشکر کو روکا جائے۔ صدیق اکبر کون ہوتا ہے جو اپنے پیغمبر کے حکم کو روک کے اپنا حکم چلائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلق ہو جائے اور میرا حکم نافذ ہو جائے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے عوض اگرچہ مجھے کتنی قیمت دینا پڑ جائے، تم سارے جہاد میں چلے جاؤ، میں مدینہ شریف میں ہوں، باغی آ جائیں، وہ مجھ سے لڑیں، میں ان سے لڑوں، پھر تنہا شہید ہو جاؤں، مجھے دفن کرنے کے لیے کوئی بھی مرد موجود نہ ہو، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی صحابی بھی موجود نہ ہو، میرا جسم زمین کے اوپر پڑا ہوا ہو، کوے آ کر نوچتے رہیں، میری ہڈیوں سے گوشت اتار کر لے جائیں، مجھے یہ تو برداشت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم کو ملتوی نہیں کر سکتا۔ یہ سخت ترین جملے بول دیے۔ فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ میری بوٹیاں پرندے نوچیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مؤخر کرنا پسند نہیں کرتا۔